الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ جلسے روز روز نہیں ہوتے ہیں، یہ دور دور سے علماء نہیں اتنی آسانی سے آتے. کوئی بڑے سے بڑا مالدار عالم کو بلا کے دکھا دے نہیں آ سکتے، لیکن یہ غریب مدرسے والے علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیے دین کی باتیں سنا جائیے. تو علماء مشقت برداشت کر کے، پریشانی برداشت کر کے کسی حال میں آتے ہیں اور دین کی بات سنا کر چلے جاتے ہیں. تو یہ علماء کا آنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم کو یہی علماء مل جا رہے ہیں. ورنہ ان عالموں کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے اگر 1000 کلومیٹر کا سفر کریں تب بھی سودا سستا. آج ہمارے پاس آ گئے اور دین کی باتیں سنا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دین کے سیکھنے اور سکھانے والوں کی صحبت ہم کو نصیب فرما دی اور ان کی زبان سے دین کی باتیں سنی. ابھی مجھ سے پہلے عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی، اور بڑی اچھی باتیں، قیمتی باتیں، انمول باتیں، لاکھوں کروڑوں میں وہ باتیں نہیں مل سکتی ہیں جو یہاں بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ مل جا رہی ہیں. آج اس دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عالم کی ہے. کان کھول کر سنیں، سب سے زیادہ فضیلت عالم کی ہے. مدرسہ ان عالموں سے چلتا، خانقاہیں ان عالموں سے چلتی ہیں، جماعت ان عالموں ہی کے بلبوتے پر ہے. بتاؤ جماعت کے بانی کون ہے؟ مولانا الیاس عالم ہے کہ نہیں؟ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. دوستو، ہر کام الحمدللہ دین کا انہی علماء کی وجہ سے چل رہا ہے. چنانچہ اسی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں. ہم تو نبی کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے زمانے میں نہیں ہے، لیکن علماء کو دیکھو، عقیدت اور محبت سے دیکھو. کہتے ہیں یہ نبی کے جانشین ہیں، نبی کی بات پہنچانے والے ہیں. دوستو، جب تک ہماری قوم علماء سے محبت کرتی رہے گی. آج کل بڑی عجیب بات ہے، قوم کے لوگ بوڑھے اب ایک نوجوان لڑکا عالم ہو کر آ گیا تو کہتے ہیں تو ہمارے سامنے کا پیدا ہے، اس کی بات ہم مانیں گے، اس کو ہماری بات ماننا چاہیے. دوستو ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، عمر دراز ہیں، لیکن آپ جو ہے عالم نہیں ہیں اور وہ عالم ہو کر آیا، دین سیکھ کر آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو سگے چچا ہیں حضور کے، حضور سے جو ہے 2 سال بڑے ہیں، حضور سے 2 سال بڑے ہیں. وہ بڑے ہیں لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑا جو 2 سال ان سے چھوٹے ہیں. کیوں؟ اگرچہ وہ بڑے ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. بتاؤ، چچا کو ان کی بات ماننی پڑی. چچا خادم بن کر جا رہے ہیں، حضور کہیں جاتے ہیں تو حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ حضور اللہ کے نبی ہو گئے ہیں، پیغامبر ہیں، ان کا رشتہ براہ راست اللہ سے ہو گیا ہے. اب چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، اس کی بات ماننی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جو حضرت عباس جو بڑے عجیب و غریب بڑے مؤدب. کسی نے پوچھا ان سے کہ حضور بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ کہنے لگے حضور بڑے ہیں کہ آپ بڑے؟ حضرت عباس بڑے، لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ بڑے تو وہی ہیں، میری عمر زیادہ ہے. بڑے تو وہی ہیں، میری عمر زیادہ ہے. اسی طرح سے جو عالم ہو کر بچہ آ گیا، بڑا تو وہی ہے چاہے آپ کی عمر زیادہ ہو. اب آپ کو اس کے بات کو پر چلنا پڑے گا، اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے چھوٹے سے کے سامنے جو عمر میں چھوٹا اس سے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مرید اور خلیفہ ہیں. مولانا اسماعیل شہید جو سید جو مولانا شاہ عبد العزیز کے پوتے ہیں، وہ سید صاحب سے مرید ہو گئے. سید صاحب ان کے دادا کے خلیفہ ہیں، وہ مرید ہو گئے. اپنی بہن سے کہا تم بھی مرید ہو جاؤ، اپنی ماں سے کہا، لیکن بہن اور ماں جلدی تیار نہیں ہو رہی تھی. ارے یہ ہمارے ہی خاندان کے مرید ہیں، یہ ہمارے ہی خاندان کے مرید ہیں، میں ان سے کیسے مرید ہوں؟ لیکن دوستو پھر سب کو ہی مرید ہونا پڑا، سب کو جھکنا پڑا، ماننا پڑا. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، نسبت لے کر آ جاتا ہے، تو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے یہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن ہمارے حضور کا پیغام اپنے سینے میں رکھ رہا ہے، ہمارے حضور کی حدیثیں یاد کر کے آیا ہے، فتویٰ یاد کر کے آیا ہے. اس لیے ہم کو اس عالم کا احترام کرنا کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ آنکھ نہ کہیے گئے چھوٹا. بعض لوگ فارسی کا مقبلہ سناتے ہیں کہ آمدی و کے پیر شدی، کب پیدا ہوئے اور کب پیر بن گئے ہو. جس دن سے یہ مدرسے سے فارغ ہو کر آیا اسی دن سے پوری قوم کا پیر بن گیا، پوری قوم کا جو ہے. ایک صحابی ہیں جو بہت کم عمر ہیں، لیکن حضور نے ان کو پوری قوم کا امام بنا دیا. قوم میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کو امام بنا دیا. کیوں امام بنایا؟ کہنے لگے جو قافلہ میرے شہر سے گزرتا تھا، میری بستی سے گزرتا تھا، میں اس سے قرآن پوچھ پوچھ کر سیکھ لیتا تھا، اور میں نے سب سے زیادہ قرآن سیکھ لیا. پوری برادری میں سب سے زیادہ مجھے قرآن یاد ہو گیا. تو اب جب نماز کا حکم آیا تو حضور نے مجھے ہی امام بنا دیا. حالانکہ بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ نماز آگے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے. اب وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کا سطر کھل جاتا تھا، ان کا سطر کھل جاتا تھا. تو پیچھے سے عورتیں کہتی تھی استروا ستر امامکم، ارے امام صاحب کی سطر کو چھپاؤ. دیکھیے کتنے کم عمر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنا دیا. کیوں؟ کس کی وجہ سے امام بنائے؟ علم کی وجہ سے. تو اب ہم کو فخر کرنا چاہیے. ہماری برادری بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہماری برادری میں عالم نہیں. اب الحمدللہ تھوک کے حساب سے عالم ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ عالم ہو رہے ہیں. آپ ناز کیجئے، فخر کیجئے. آپ کی برادری کے لیے سرمایہ سعادت یہ ہے کہ آپ کی برادری میں عالم ہو رہے ہیں. اب ہم ان کی بات کو ہمیں ماننا پڑے گا. ہماری برادری میں طرح طرح کی رسمیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے، وہ منع کرتے ہیں، بتاتے ہیں رسمیں تو چلی آتی ہیں. بتاؤ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب تقریر کی تو آپ نے فرمایا آج سے جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پیروں کے نیچے. اللہ اللہ اللہ. جاہلیت کی ساری رسمیں. رسم کیا چیز ہے؟ دین چاہیے، شریعت چاہیے، ایمان چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چاہیے، حکم شرعی چاہیے. رسم و رواج کوئی چیز نہیں ہے. ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے، رسم و رواج کے تو عورتیں پابند ہوتی ہیں. ارے یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، ناک کٹ جائے گی. اب اگر عورتوں کی جتنی آسانی سے ناک کٹتی ہے تو کسی عورت کی ناک بچنا ہی نہیں چاہیے. ناک بچنی ہی نہیں چاہیے.
بس ناک کیا چیز ہے؟ شریعت کے سامنے ہماری ناک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ناک نہیں، شریعت کے سامنے گردن بھی کٹ جائے تو ہمیں گوارا. شریعت کے حکموں کے سامنے ہمیں ہماری گردن بھی کٹ جائے. کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دوں، جو مال مانگو تو مال دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دوں. حضور کی چلے گی، ہمارے باپ و دادا کی نہیں چلے گی، ہماری بیوی کی نہیں چلے گی، ہمارے خاندان کے مکھیا کی اور خاندان کے لیڈر کی نہیں چلے گی، بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. حضور جو کہیں گے ہم کو وہی ماننا ہے، چاہے برادری کے لوگ خوش ہو چاہے ناراض ہو جائیں. دوستو، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اگر برادری کہتی ہمارے لائق نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھیں گے، لاکھ تم نکال دو، ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے سے نہ نکالیں. ہم کو حضور کا رشتہ چاہیے. حضور کے رشتے کے سامنے، حضور کے تعلق کے سامنے برادری کا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. شاید نے کتنا اچھا کہا ہے، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ مجھے سمجھے کہ یہ وقار کے لائق نہیں، عزت کے لائق نہیں ہے، یہ بڑا نہیں ہے، لوگ لاکھ مجھے برا سمجھیں، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. حضور نہ سمجھیں کہ اب میری محفل کے لائق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لیس منا لیس منا لیس منا. حضور بہت سارے حدیثوں میں فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا وہ ہمارے میں نہیں رہے گا، جو یہ کام کرے گا ہمارے میں نہیں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا. حضور فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے عالموں کی توقیر نہ کرے، تعظیم نہ کرے، حضور فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دوستو، ہم چھوٹوں پر رحم کریں گے، ہم بڑوں کی تعظیم کریں گے، ہم علماء کا احترام کریں گے تاکہ ہم حضور کے ساتھ رہیں. دوستو، میدان محشر میں جب حضور چلیں گے تو حضور کے جلو میں، حضور کے دامن میں آس پاس لاکھوں امتی حضور کے ساتھ چلیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کے گروہ کے لوگ ہیں. دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر میں حضور کے گروہ میں چلنے والا بنا دے، حضور کے جلو میں چلنے والا بنا دے، حضور کے ساتھ چلنے والا بنا دے. جو ہے ایک شاعر گزرے ہیں شفیق جونپوری، وہ ایک شعر کہتے ہیں حضور کی شان میں، وہ محو خواب ہوں گے، وہ محو خواب ہوں گے میدان محشر میں. حضور کی تو بہار ہی ہوگی، انہی کی سفاری چلے گی. اللہ کے بعد میدان محشر کے بادشاہ ہوں گے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محو خواب ہوں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا. وہ محو خواب ہوں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا. کوئی دیوانہ پابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا. دوستو، انشاءاللہ یہ دیوانے، یہ علماء، یہ حضور کے دین کے خدام، یہ حضور کے دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانے والے اور فتنوں کا مقابلہ کرنے والے اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے والے انشاءاللہ میدان محشر میں حضور کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئے گا، حضور کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جن سے ہمارے رسول خوش ہوتے ہیں. دوستو، مکے میں سود کا بہت رواج تھا، عرب میں ہی، پورے عرب میں. لیکن جب حضور نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع میں تو کہا جاہلیت کے سارے سود میرے پیروں کے نیچے. دوستو، جب سود کو حضور نے اپنے پیروں کے نیچے کر دیا ہے تو وہ سود اٹھ کر ہمارے منہ میں ڈالنے کے لائق نہیں ہے. جب حضور نے پیروں سے رگڑ دیا اس کو، حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے سود کھانے والا اس پر اللہ کی لعنت ہے. سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے. مسلمانوں بتاؤ، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی دنیا کی کوئی چیز اسے عزت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتی. آج کل بڑے لوگ نصیحت کرتے ہیں، ارے قومیں، دوسری برادریاں سود لے لے کر، لون لے لے کر بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اور یہ مولوی
یہ مولوی مسلمانوں کو پیچھے کر رہے ہیں اور سود سے منع کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں نے نہیں منع کیا ہے، بلکہ تمہارے اور مولویوں کو پیدا کرنے والے نے منع کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا. اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے سود میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھو، نقصان ہی نقصان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اگر کوئی سود اپنے کام میں شامل کر لیا، اس کا مال برباد ہونا، اس کی تجارت ترقی کر ہی نہیں سکتی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، میں نے ایک صاحب سے پنکھا لیا اور وہ گارنٹی دیا تھا انہوں نے کہ سال کے اندر خراب ہو جائے گا، میں دوسرا بدل دوں گا. وہ خراب ہو گیا اور میں ان سے کہتا رہا، نسیم بھائی نام تھا، میں ان سے کہتا رہا بدل دو بدل دو. جب کئی دفعہ کہا تو آپ دیدہ ہو کے کہنے لگے مولانا شہر میں سب سے زیادہ بڑی دکان میری پنکھے کی دکان تھی اور جتنا اسٹاک میرے ہوتا تھا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور میں نے لالچ میں آ کر مزید سود لے لیا اور بڑھا دوں. اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اب میری دکان پر دوسرا پنکھا نہیں کہ میں آپ کا پنکھا بدل دوں. دوسرا پنکھا نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں تم ترقی کر کے دکھا دو سود لے کر، ہرگز نہیں ترقی کر سکتے. غیر کر سکتا ہے لیکن تم نہیں کر سکتے. ان کے نبیوں نے، ان کے لوگوں نے نہیں منع کیا، لیکن ہمارے نبی نے تو ہم کو منع کیا. اسی طرح سے جو ہے یہ نشہ، آج کل ہمارے نوجوانوں میں نشہ بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہے. مسلمان کیا کیا کھا رہے ہیں، ایک انجیکشن لے رہے ہیں، کیپسول کھا رہے ہیں، اور کیا کیا کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. دوستو نشہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کہا ام الخبائث، ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب. جو شراب پیے گا وہ زنا میں بھی مبتلا ہوگا، جو شراب پیے گا وہ بدنگاہی بھی میں مبتلا ہوگا، جو شراب پیے گا وہ گالی گلوچ بھی کرے گا، جو شراب پیے گا وہ لڑائی اور جھگڑا بھی کرے گا. اور دوستو یہ ساری کی ساری چیزیں مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن گالی نہیں دیتا، مومن لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، مومن کسی کی عزت و عصمت پر حملہ نہیں کرتا. لیکن شراب پینے والا ہر وہ حرکت کرتا ہے جو ایمان کے خلاف ہے، مومن کے خلاف ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، شرابی کو یا نشہ کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. جو مسواک کرتا ہے، جماعت والے کان میں لیے جیب میں لیے پھرتے رہتے ہیں، امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسواک کرتا ہے، مسواک کے 70 فوائد ہیں، ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور افیم اور شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. دوستو اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، کہیں کفر پر مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. کوئی برداشت کر سکتا؟ ما صبرهم علی النار، کس چیز نے ان کو جہنم کی آگ پر جری بنا دیا ہے؟ دوستو جہنم برداشت کرنے کی چیز ہے. یہاں کی گرمی تو برداشت نہیں ہوتی. راجستھان کی گرمی آتے ہی مجھے ایک صاحب نے ڈرا دیا، یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں راجستھان کی گرمی جہنم کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور اس جہنم کی گرمی میں جلنا پڑے گا جو ان طرح کی منشیات نشے کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. وہ مومن جو قوی ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے. دوستو ہمارے حضور کے اندر اللہ نے صحابہ اور حضور طاقت، حضور کے اندر اتنی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جب حضور چلتے تھے اپنی عام رفتار سے، صحابہ کہتے ہیں ہم کو دوڑنا پڑتا تھا، ہم کو دوڑنا پڑتا تھا. غزوہ خندق میں صحابہ خندق کھود رہے تھے اور ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، لوگوں نے کداریوں کو مارا، کدال چھٹک چھٹک جاتے تھے لیکن وہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور آئے اور کدال کو ایک دفعہ مارا، کسرا کے خزائن چمکنے لگے، دوسری دفعہ مارا، قیصر کے خزائن چمکنے لگے اور چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. دوستو یہ طاقت. اور جانتے ہیں یہ نشہ استعمال کرنے والے کے پاس طاقت نہیں ہوتی، گال اس کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آنکھ دھسی ہوئی ہوتی ہے اور جوانی ہی میں بڑھاپے کا مزہ اڑاتا ہے.
اللہ 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 ہمارے حکیم عمر صاحب تھے، تو جب کوئی طالب علم نماز دکھانے جاتا تھا دیوبند میں حکیم عمر صاحب، تو کہتے تھے، وہ کہتا تھا حکیم صاحب قبضیت بہت ہے، تو کہتے لائیے نبضیت دیکھ لیں آپ، اور پھر نبض دیکھ کے کہتے ماشاء اللہ جوانی میں بڑھاپے کا مزہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہمارے نوجوان جوانی میں چل نہیں رہے ہیں، خوب دو اڑ جائیں، پیر لڑکھڑا رہے ہیں نشے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نشے کی عادت سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہم۔ اور مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں دور دراز کا ہوں، مجھ سے کوئی ناراض بھی ہو جائے گا تو میرا کچھ کر نہیں کر سکے گا، میں تو ابھی گاڑی پہ بیٹھوں گا چلا جاؤں گا۔ اپنے برادریوں نے یہ جو جرمانہ کی رسم رکھی ہے، اس کو مالی سزا کہتے ہیں، اور ہمارے اسلام میں مالی سزا نہیں ہے۔ پورے اسلام میں مالی، پوری سیرت دیکھ لیجئے، پورا قرآن دیکھ لیجئے، پوری حدیث دیکھ لیجئے، کسی بھی جرم میں مالی سزا نہیں ہے۔ عربی کا مقولہ مالی عقوبت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، اس کا تو جرمانہ دینا پڑے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بھی گناہ کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو مالی، اس کو جو سزا ہو دیجیے، لیکن مالی سزا دینے کا شریعت میں حق نہیں ہے۔ اور یہاں کے مفتیوں نے فتویٰ بھی دیوبند کا منگوا لیا۔ اب دیوبند کا فتویٰ نہیں مانو گے تو کہاں کا فتویٰ مانو گے؟ اللہ اللہ، جب دیوبند کے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت ہے، جس طرح سے سکہ پر جب مہر لگ جاتی ہے تو چلتا ہے، تو دارالعلوم کے فتوے پر جب دارالعلوم کی مہر لگ جاتی ہے تو ہر جگہ چلتا ہے۔ لیکن کیا جے پور میں نہیں چلے گا؟ جے پور میں بتاؤ، جے پور کے مسلمانوں چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ طے کرو کہ انشاءاللہ چاہے برادری ناراض ہو جائے، برادری ناراض ہوا کرے، لاکھ برادریاں ناراض ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ، آج طے کرو کہ انشاءاللہ مالی جرمانہ نہیں لگائیں گے۔ ہاں، دھیرے دھیرے باتوں کو مانو، شریعت پر آؤ، اور شریعت پر آؤ گے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی رہتی ہیں۔ ایک نیکی کرو گے ایک برائی، اور یاد رکھو جو ایک مستحب چھوڑتا ہے، ایک مستحب چھوڑتا ہے، آئندہ سنت چھوڑے گا، اور جو سنت چھوڑتا ہے آئندہ واجب چھوڑے گا، اور جو واجب چھوڑتا ہے وہ آئندہ فرض چھوڑے گا۔ اس لیے مستحب کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ایک ایک چیز کو کرنا۔ میرے سامنے آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ مالی جرمانہ آج سے ختم، بہت وعدہ کرتے ہیں، مالی جرمانہ آج سے ختم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے ہم کو معلوم ہے نا، برادری بڑی ہے یا اسلام بڑا ہے؟ بتاؤ، اسلام بڑا، برادری بڑی ہے یا اسلام بڑا ہے؟ اسلام بڑا، اسلام تو بہت وسیع ہے۔ اسلام جو آج ہیں ان پر بھی، جو کل تھے، جو آئندہ آئیں گے، سب کو شامل ہے۔ اور برادری تو پتہ نہیں کب سے ہے اور کب تک رہے گی۔ تو اگر کوئی غیر برادری میں شادی کر لے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جو تمہیں گروہ میں بنا دیا، قبیلہ بنا دیا، برادری بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو جائے، تعارف ہو جائے، ناگوری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بس صرف تعارف ہو جائے، پہچان میں آ جائیں، ایڈریس متعین ہو جائے، صرف یہ مقصد ہے، اور اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا من بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا، چوری وہ کر رہا، جھوٹ وہ بول رہا، نماز وہ نہیں پڑھ رہا، عمل نے پیچھے کر دیا، تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، عمل نے جب پیچھے کر دیا تو خاندان اس کو آگے نہیں۔ دوستو، اور اگر خاندان کچھ بھی، بتاؤ بلال حبشی کا مدینے میں کوئی خاندان ہے؟ اللہ، حبشہ کے آئے ہوئے غلام ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، حضور جہاں ہیں بلال ہے، حضور جہاں جا رہے ہیں بلال جا رہے ہیں، حضور جس جہاد میں ہیں بلال ساتھ ہیں، غزوے سے لوٹ رہے ہیں بلال ساتھ ہیں۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک جہاد سے حضور لوٹ رہے تھے اور کئی دن کے تھکے تھے، سوئے نہیں تھے، تو ایک وادی تھی پرسکون، سوچا لاؤ یہاں کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو لے، رات کا آخری وقت تھا، تو
हुजूर और सहाबा सो गए। हुजूर ने कहा निगरानी कौन करेगा हमारी? निगरानी का मतलब है कि फजर जी की नमाज के लिए कौन जगाएगा? जी तो बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल मैं जगाऊंगा। जी अब सब लोग बिलाल पर भरोसा करके सो गए। अब बिलाल कहते हैं चट्टान पर टेक लगा कैसे मैं बैठा, जिधर सूरज था वो निकलता उधर ही मुंह किए हुए था कि थोड़ी सी गर्मी होगी फौरन उठ जाऊंगा उठ जाऊंगा। अब भारत इंसान वो भी सो गए और सब लोग उठे उस वक्त जब धूप से सबको पसीना आने लगा। या रब अल्लाह। अब हुजूर ने घबरा कर बिलाल से कहा बिलाल क्या हुआ? तो बिलाल कहते हैं जिस अल्लाह ने आपको सुनाया उसी ने मुझको भी सुना दिया। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बहुत प्यारे हैं बिलाल, हुजूर से बड़ी महबूब। हुजूर ने बिलाल को कुछ नहीं कहा, लेकिन हुजूर ने कहा इस वादी को छोड़ दो, सुभान अल्लाह। इस वादी को छोड़ दो, यहाँ शैतान है। दोस्तों हमारे घर में रोज नमाज छूटती है, रोज नमाज, और हम घर को छोड़ते ही नहीं। या अल्लाह या हम घर को छोड़ते ही नहीं। एक दिन नमाज छूटी, हुजूर ने उस वादी को छोड़ दिया अल्लाह और हम अल्लाह। अपने घर में रात दिन उसमें नमाज छोड़ते रहते हैं और ठहर के उसी घर में रहते हैं। अल्लाह। अगर दीन की शरीयत की है मतलब जिस घर में नमाज छोड़ रहे हो उस घर को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहरहाल ये बिलाल बड़े प्यारे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बड़े अजीज हैं। दोस्तों बिलाल की शादी का मसला पेश आया। बिलाल की शादी, मदीने में उनके कोई खानदान का है ही नहीं, तो हुजूर ने एक जगह रिश्ता भेजा। जी अब वहां लोगों ने अरे हम गुलाम से शादी करेंगे अपनी बेटी को। बेटी सुन रही थी, उसने कहा मुझे गुलाम नहीं देखना है, मुझे जिसका मैं गुलाम हूँ उसे देखना है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने जब कह दिया है तो चाहे ये कुछ भी हो मैं इनसे इन्हीं से निकाह करूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ बिरादरी देखी गई। और ये अगर जयपुर के लोग होते ना तो बिलाल पर जुर्माना लगा देते, या रब। बिलाल पे जुर्माना लगा देते। कोई बात हुई? अल्लाह तबारक ताला हम सबको दीन और शरीयत की बातों पर चलने की तौफीक बहुत माशाअल्लाह। क्योंकि मैं लंबे सफ़र पर जाना भी है और अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इस सफ़र में अल्लाह ने आप लोगों को मुझे आप लोगों के पास पहुँचा दिया और दीन की बातें सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई। मैं अल्लाह के और उसके रसूल का कलाम आपके सीनों में अमानत देख रख कर जा रहा हूँ। अब उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। बस इतना बता दो, शरीयत देखोगे या बिरादरी देखोगे? बस अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं बहुत जल्दी से मैं कुछ नाम दे रहा हूँ।